كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدقت ربنا وبلغت رسلك ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من الشهداء الحق القائمين بالقسط. درود شریف پڑھو. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گر ہمیں خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن. كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين. العلم متبع ما فيه حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين. حاضرین مجلس، معزز سامعین، آج کی رات لیلۃ القدر کی رات ہے، بڑی برکت والی رات ہے. قرآن کریم کے جو سنت ہے رمضان میں سنانے، یہ اس سنت کی تقریب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مولوی شمس الدین صاحب کو، جو حافظ بھی ہے، قاری بھی ہے، عالم بھی ہے، مقرر و خطیب بھی ہے، قرآن آپ کو سنایا اور آپ نے قرآن کے 30 پارے ان سے سن لے. الحمدللہ آپ حضرات کے اس ازدحام و ہجوم کو دیکھ کر بڑی خوشی ہو گئی کہ مسجد آباد ہے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان مساجد کو کہ جو اللہ کے گھر ہے ان کو آباد رکھ کے، آباد کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ توفیق دے، ان کی خدمات کو قبول فرمائے کہ آپ حضرات کے تعاون سے مسجد کی ماشاءاللہ خوبصورتی اور رونق نظر آ رہا ہے. اور امام صاحب کے دلچسپی سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے بھی دلچسپی نے اثر اپنا دکھا رہا ہے. ہمیشہ اللہ تعالیٰ اس سلسلہ کو قائم و دائم رکھے. مساجد اللہ کے گھر ہیں، اس کو عبادت کے لیے بنایا جاتا ہے. مدارس تعلیم کے لیے ہے کہ مدرسہ سے حافظ، قاری، عالم، خطیب، مبلغ، مقرر پیدا ہو. تو آپ کے سامنے ہے کہ جس
ادارہ کے محتاج یہ مسجد آباد ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس ادارہ سے مولانا شمس الدین صاحب وہاں سے پڑھ کر دستار بندی کیا ہے، جو آپ کی خدمت کر رہے ہیں۔ مدرسہ کا مقصد بھی یہی ہے کہ وہ بندہ پیدا کرے، تو اخلاص سے جب مدارس چلائے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے بندہ پیدا فرماتے ہیں دین کے لیے، دین کی خدمت کے لیے۔ جس نوعیت کا بھی خدمت ہو اس کو علماء سر انجام دیتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ جب اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے، اس کا حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے لیا ہے کہ میں اس کو نازل کیا، حفاظت بھی میں رب کروں گا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، قیامت تک فرمایا کہ میں رب اس قرآن کا محافظ ہوں، کوئی اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا ہے۔ بہت سے کوششیں یہود و نصارہ نے کی کہ اس میں تبدیلی کریں، جو جہاد کے آیات ہیں ان کو نکالیں، کیونکہ دنیا کفر جتنا جہاد سے ڈرتی ہے اور کسی چیز سے نہیں ڈرتی، لیکن آج تک ایک حرف انہوں نے تبدیل نہیں کر سکا، محفوظ ہے۔ پھر مجاہدین کے دین کے لیے جو جہاد کرتے ہیں، یہ بھی اللہ کے حکم سے، دین کے حفاظت کے لیے، مذہب کے حفاظت کے لیے، ان کا مدد کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذمہ اٹھایا ہے کہ کفر کے مقابلے میں مجاہد مسلمان کا مدد کروں گا۔ آپ پہلے تاریخ میں غزوات نبی علیہ السلام کے، غزوہ بدر، احد وغیرہ وغیرہ، لیکن اب آپ اپنے دور میں افغانستان میں مجاہدین کے فتح کو بھی دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان بے سر و سامان مجاہدین کو کیسے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے بڑی طاقتوں سے ٹکر لے کر کے ان کو اللہ نے فتح دیا۔ تو یہ اللہ کی مدد سے ہے، وگرنہ ان کے پاس ان کے مقابلے میں کیا ہتھیار، کیا اسلحہ، کیا طاقت، لیکن اللہ کی طاقت سب سے قوی ہے، زیادہ ہے، برتر ہے۔ تیسری چیز مساجد، یہ اللہ کے گھر ہے، ان کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا اٹھایا ہے کہ مساجد کو میں رب حفاظت مجاہدین کے ذریعے سے کروں گا۔ آپ مسجد کا بنانا آپ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمان کو تکوینی کن فیکون سے بنایا، زمین کو بنایا، لیکن مساجد کو ایسے نہیں بنائے۔ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ لفظ کن سے بناتے تو بن جاتی، لیکن اللہ نے نہیں بنایا۔ ابراہیم آدم علیہ السلام سے بنوایا ایک تعمیر، ابراہیم علیہ السلام سے بنوایا دوسری تعمیر، مشرکین مکہ قریش سے بنوایا تیسری تعمیر، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا چوتھی تعمیر، حجاج بن یوسف نے بنایا، 5 مرتبہ بیت اللہ کی تعمیر ہوئی ہے، لیکن اللہ نے بندوں سے، مخلوق سے بنوایا، خود اپنا گھر کو بھی نہیں بنایا۔ تو یہ جو مساجد ہے، ان سب کا تعلق اسی بیت اللہ سے ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نہیں بناتے، آپ سے بنوانا چاہتے، آپ مسجد بنائیں، آپ پیسہ خرچ کریں، پھر اس کا حفاظت بھی آپ کریں گے۔ آپ کا مدد کا ذمہ اللہ نے اٹھایا ہے کہ میں وَلَا يَنْصُرُنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ، جو مسجد کا مدد کرے گا اللہ فرماتے ہیں اس کا میں مدد کرنے والا بنوں گا، اس کو فتح دوں گا، خواہ کتنا ہی کوئی طاقت مقابلہ کرے وہ ناکام ہوگا۔ مسجد کا حفاظت کرنے والا، مسجد کے لیے اٹھنے والے کا میں اللہ مدد کروں۔ تو اسی لیے یہ مسجدیں قائم ہیں۔ یہاں آپ نے دیکھا کہ کوئٹہ کے اندر 17 مسجدوں کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا گیا،
لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمایا. اللہ تعالیٰ کا ہم نے ظاہر ظہور مدد کو دیکھا کہ اللہ نے مدد کی. کھلاڑی کاٹنے والی چیز ہے، کتنا ہی تیز ہو لیکن درخت کو کاٹ نہیں سکتی جب تک کہ اس کھلاڑی میں اسی درخت کی لکڑی کو داخل نہ کیا جائے، تو وہ لکڑی پہ درخت کے لیے دشمن بن جاتا ہے. تو درباری سرکاری مولویوں نے فتویٰ دیا، میرے پاس موجود ہے سارے فتویٰ، کہ مسجدوں کو شہید کرنے کے لیے جواز تھا. اللہ ان سے پوچھے گا. ہم نے اس کے فتویٰ کو توڑا، الحمدللہ اللہ نے کامیابی دی. مسجد محفوظ جو ایک مسجد شہید ہے اس کو بھی ذمہ کمشنر نے اٹھایا کہ ہم بنائیں گے، اور وہ بنائیں گے انشاءاللہ بن جائے گی. تو یہ ایک چیز کو آدمی کر لیتا ہے تو اس کا ایک غرض ہوتا ہے کہ میں اس کو کس لیے کر رہا ہوں، اس سے مجھے کیا فائدہ حاصل کرنا ہے، میں اس سے کیا نفع اٹھاؤں گا. دنیا میں مجھے یہ کیا فائدہ دے گا، آخرت میں کوئی پانی نہیں ہے. آخرت میں دنیا میں اس سے مجھے کیا نفع ملتا ہے. تو دین کے حفاظت کے لیے ہمارے اکابر علماء دیوبند ہر لحاظ سے، ہر طبقہ سے، ہر باطل کے مقابلے میں دارالعلوم دیوبند کو بنا کر کے آدمی بنایا. دارالعلوم دیوبند کو بنایا. دارالعلوم دیوبند سے ہر باطل کے مقابلے میں دیوبند نے آدمی بنایا، آدمی تیار کیا، اور وہ آپ نے دین کی حفاظت کرتے ہوئے ہر باطل کا مقابلہ، سیاسی طور پر بھی اور مذہبی طور پر بھی. سیاسی بھی آدمی بنایا، مذہبی آدمی بھی بنایا، دونوں طرح. آج آپ کو یہ مساجد یا دین محفوظ نظر آتا ہے، ان حضرات کی قربانی ہے. ایک مثال ہے، ایک بادشاہ تھا، اس کا بانس شکار کرنے والا. یہ بانس اڑ کر ایک بوڑھی عورت کے گھر میں جا کر اترا. اب بانس کا قدر کو تو بادشاہ جانتا ہے، بوڑھی عورت کیا جانے کہ اس کا کیا قدر ہے، اس کا کیا کام ہے. اس نے دیکھا کہ اس کی چونچ بڑی ہے، اس کو کاٹا. حالانکہ اسی چونچ کے جو بڑے ہونے میں اس کا فائدہ تھا دانہ اٹھانے کے لیے. جب دیکھا کہ اس کے ناخن بھی بڑی ہے، ان کو بھی کاٹا، چونچ کو بھی کاٹا، ناخن کو بھی کاٹا. اب نہ وہ دانہ اٹھانے کے قابل بن گیا اور نہ اب وہ چلنے پھرنے کا قابل. بوڑھی عورت نے دشمنی کے طور پر یہ نہیں کیا، لیکن وہ اپنے سوچ میں ان کے فائدہ کے لیے، لیکن اس کا سوچ غلط تھا، اس لیے اس کا نقصان کیا. بادشاہ نے اعلان کیا کہ جو اس کو لے آئے گا اس کو بڑا انعام ملے گا. تلاش کر کے اس کو لایا گیا. پھر بادشاہ نے لوگوں کو جمع کر کے کہا، جو جس چیز کا قدر نہیں جانتا وہ ادھر جائے گا بے قدر کے ہاں، تو ایسا بن جائے گا کہ جیسے اس کا حال ہے. وہ نقصان اٹھائے گا، وہ محفوظ نہیں رہے گا، کام کا نہیں بنے. ہمارے اکابر علماء شیخ الہند محمود الحسن، سید حسین احمد مدنی، مفتی کفایت اللہ،
شاہ جہاں پوری پاکستان سے پہلے جمعیت علماء ہند بنایا گیا. اس جمعیت کو بنایا گیا دین کے حفاظت کے لیے، مساجد کے حفاظت کے لیے، مدارس کی حفاظت کے لیے، حق کی حفاظت کے لیے. جب پاکستان بن گیا تو حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ، عظیم ہستی، چھوٹے اگر نہیں بڑے تو ان کا نام جانتے ہیں، شاید کہ بڑے بوڑھے ان کی زیارت بھی کیا ہو. غلام غوث ہزاروی، ان دونوں نے جمعیت علماء اسلام کو بنایا. جمعیت علماء اسلام کے یہ دونوں بانی ہے کہ جس طرح ہی جمعیت ہند ہندوستان میں دین کے لیے خدمت کرے گی، یہ پاکستان میں دین کی حفاظت کے لیے. تو یہ ایک بانس تھا. حضرت لاہوری کے بعد حضرت حافظ الحدیث والقرآن عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ نے اس منصب کو سنبھالا. ان کے بعد حضرت مولانا عبد الکریم قریشی بیر شریف والے سندھ، انہوں نے اس منصب کو سنبھالا. تو اس بانس کو انہوں نے سنبھال کر کے رکھا، لیکن بدقسمتی سے یہ بانس ہم لوگوں کے ہاتھ میں آ گیا تو ہم نے اس بوڑھی عورت کی طرح اس کا چونچ بھی کاٹا، اس کا ناخن بھی کاٹا. تو نہ وہ چرنے کا نہ پھرنے کا. تو جمعیت علماء اسلام کو اکابر نے بنایا ہے دین کے خدمت کے لیے، اقتدار کے لیے نہیں، کرسی کے لیے نہیں، وزارتوں کے لیے نہیں اس کو بنایا گیا ہے. افسوس کی بات ہے اسی جمعیت علماء اسلام کو مہنگائی کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں کہ مہنگائی مارچ. افسوس کاش کہ شریعت مارچ کے لیے یہ استعمال ہوتا، اسلامی مارچ کے لیے استعمال ہوتا تو یہ ثمرہ اور بن جاتی، میوہ پیدا کرنے والا بن جاتا. اس ملک میں اسلام آ جاتا، اسلام کے قانون آ جاتی. اب یہ حکومت بدل گئی، پہلی حکومت گئی. تبدیلی کا وجہ کہ مہنگائی ہے. تو آپ خود بتائیں کہ اس تبدیلی سے مہنگائی میں کوئی فرق پڑا؟ 1200 پر گوشت ابھی 1400. ہر چیز اخبار میں تھا کہ پیٹرول اور بڑھے گی، اخبار میں تھا کہ 19 اشیاء کی قیمتیں بڑھ جائیں. تو یہ تبدیلی اشیاء کے لیے ہم نے تحریک چلایا. مہنگائی، کوئی بھی مہنگائی کو کم نہیں کر سکتا. خواہ اس حکومت کو بھی تبدیل کرو تب بھی مہنگائی میں فرق نہیں آئے گا. یہ خدائی فیصلہ ہے اللہ کی جانب سے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا ہے کہ اللہ کے رسول آپ نرخ مقرر کرے تاکہ ایک حال پر رہے، نہ گھٹے نہ بڑھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری بس کی بات نہیں ہے. اللہ المسعر، یہ نرخ کا گھٹانا بڑھانا اللہ کا کام ہے، یہ اللہ کے اختیار ہے. جب چیزیں زیادہ ہوتی ہے تو سستا، کم ہے تو مہنگی. جب اللہ کے نبی نے، تو عالم کا بھی شان یہی ہے کہ وہ یہ نہ کہے کہ میں مہنگائی حکومت تبدیل کر کے پھر آسانی لاؤں گا. اب لاؤ. تم مجھے آپ نے علماء کرام سے کہ اس بانس کو جو شیخ الہند حسین احمد مدنی لاہوری نے بنایا، اس کو تیار کیا، آپ اس کو لوڑے لنگڑے کیوں بنا رہے ہو؟ اس کو دنیا کے لیے استعمال ہو. ہمارے اکابر نے جیل کاٹا،
شیخ الہند اسیر مالٹا، سید حسین احمد مدنی، احمد علی لاہوری، میں کیوں جیل میں نہیں جاتا؟ اگر میں جمعیت کو اسی طریقے پر چلاؤں گا تو مجھے بھی جیل میں جانا پڑے گا، تو میں کیوں جیل میں نہیں جاتا؟ تو معلوم ہوتا ہے کہ میں اس میں مخلص نہیں ہوں، میں اس کو غیر کے لیے استعمال کر رہا ہوں۔ دیوبند بنا انگریز کے مقابلے میں، انگریز کو نکالا۔ آج افسوس ہے کہ ہمارے رہنماؤں پر الزام لگ رہا ہے کہ انہوں نے ڈالر کھایا، امریکہ سے حکومت کو تبدیل کیا۔ کاش کہ یہ داغ نہ لگتی۔ چلو اس کے مٹانے کے لیے آپ اسلامی اقدام کرو، وزارتیں لے کر کے آپ کیوں خاموش ہو؟ آپ کہو حکومت تو آپ نے تبدیل کیا، کہو کہ شرعی احکام نافذ کرو ملک میں۔ میں اخبار میڈیا کو کوئی بھی اس کا نام بھی نہیں لیتا، کوئی مولوی اس کا نام نہیں لیتا ہے۔ ہمارا تو فرض ہے اسلام کا نام لینا، شریعت کا، یہ ہمارا کام۔ اچھا، پچھلی حکومت خراب، یہ حکومت اچھی۔ 4 سال کے اندر کوئی بھی ثابت کرے کہ کسی مدرسے پر کوئی ایف سی پولیس یا اور کوئی آیا تنگ کیا مدرسہ کو؟ نہیں کیا۔ جو خراب تھا مدارس کو نہیں چھیڑا، جو خراب تھا مساجد کو نہیں چھیڑا، جو خراب تھا شریعت کے خلاف کوئی بھی قانون بتاؤ کہ اسے کیا ہو ملک کے اندر۔ اب اس تبدیلی کے بعد جو نئی حکومت ہے، جو اچھی حکومت ہے، کل 2 گاڑی ایف سی کا جانے مفتاح العلوم پہنچے ہیں۔ بھئی آپ کا ایف سی کا کیا کام ہے کہ مجلسر رجسٹر ہے یا نہیں ہے؟ میں نے پہلے اپنی تقریروں میں بھی کہا کہ اس حکومت میں جو بھی مدارس کو تکلیف، تو اس کا ذمہ دار ہمارا حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب ہے، کیونکہ یہ حکومت ان کا ہے۔ جب بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کسی حکومت کا حصہ بنا ہے تو مساجد پر، مدارس پر تکلیفیں چھاپے آ گئی ہیں۔ اب تو بطری کا اولا نہ آنا چاہیے۔ تو کور کمانڈر صاحب، ایف سی ڈائریکٹر صاحب، صوبائی حکومت، وزیر اعلیٰ صاحب، قائم مقام گورنر صاحب، چیف سیکریٹری، ہوم سیکریٹری، آئی جی پولیس، ڈی آئی جی پولیس، ایس پی، ایس ایچ او تک، وہ مدارس نے آپ لوگوں کو کیا تنگ کیا ہے کہ آپ آتے ہو تو معلوم ہوتا ہے اس کلاڑی کے لکڑی کی طرح کہ کوئی ملا جو ہے نا یہ کرا رہا ہے۔ میں صاف کہتا ہوں، جو بھی مدارس پر آئے گا ذمہ دار مولانا فضل الرحمان صاحب ہے، کہ آپ مدارس کا اپنے کو ذمہ دار کہہ کر کے پھر ان کو بیچتے ہو جاؤ، ان کو تنگ کرو، تاکہ میں کہوں کہ میں مولانا فضل الرحمان نے آپ لوگوں کو تحفظ دیا ہے۔ تو آپ 4 سال میں نہیں تھے مدارس تحفظ، آپ پیدا نہیں تھے تو یہ مدارس تھے، مدارس پر چاپا نہیں لگتا تھا۔ تو لہٰذا مولانا فضل الرحمان صاحب سے ہمارا گزارش ہے کہ آپ یہ اقدام نہ کریں، آپ کے پارٹی، آپ کے گرو اس طرح کا اقدام نہ کرے، آپ مدارس والوں کو بھی مجبور نہ کریں کہ پھر آپ کے خلاف وہ آواز بلند کریں کہ آپ ہمیں ستا رہے ہیں، یہ حکومتیں تو آپ نے لایا ہے۔ اگر یہ ان کو آپ کنٹرول نہیں کرتے تو کن قدر، اگر مہنگائی آپ کا مقصد تھا تو اب بھی مہنگائی، آپ پھر مہنگائی کی تحریک چلائیں، کیوں نہیں چلاتے ہیں؟ لہذا میں صوبائی حکومت سارے حکام سے کہتا ہوں کہ مدارس کو تنگ مت کرو۔ مدارس مولانا فضل الرحمان کی نہیں ہے، یہ مدارس پھر آپ لوگوں کے خلاف اٹھیں گے، نہ پھر مولانا فضل الرحمان پر کنٹرول کر سکے گا نہ آپ کریں گے۔ کیا نقصان کیا ہے مدارس نے؟ دارالعلوم دیوبند ہندوستان میں ہے، ہندوستان میں مدارس ہے، ان پر کیوں چھاپا نہیں لگتا؟ یہ تو مسلمانوں کے لیے، اسلام کے لیے، مساجد و مدارس کے لیے ملک بنا، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ تو لہٰذا آپ بھی ہمارے بچے ہیں، فوج بھی ہمارے بچے، مسلمانوں کے بچے،
آپ حکمران سارے مسلمانوں کے بچے ہیں، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، آپ سب کا ذمہ داری ہے نہ مدارس کو تنگ کرو نہ ابھی دیکھو کتنا کراچی میں دھماکہ، خوست میں دھماکہ، فلان جگہ دھماکہ، اس حکومت کے جانے کے بعد فوراً ہی سارے بد امنی شروع ہو گئی، جو خراب تھا یہ امن تھا، جو اچھے آ گئے ہیں بد امنی پیدا کر رہے ہیں، لیکن لہٰذا ہمیں اور آپ سب کو سوچنا چاہیے کہ یہ اسباب کس نے پیدا کیا، کون کر رہے ہیں، کس لیے کر رہے ہیں۔ اگر آپ کی مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات نہیں مانتی حکومت تو آپ وزارتوں کو چھوڑ دیں، استعفیٰ دے وزارتوں سے، آپ کیوں خاموش ہے؟ چار وزارت مل گئی آپ خاموش ہو گئے۔ آپ پر الزام ہے کہ امریکہ سے ڈالر، یہ بھی علماء دیوبند کے لیے بدنامی ہے۔ آپ علماء دیوبند کو کیوں بدنام کر رہے ہیں؟ ان کے دامن کو کیوں آپ میلا کر رہے ہیں؟ آپ اپنے دامن صاف رکھیں، آپ اپنا پوزیشن صاف رکھیں تاکہ کوئی آپ پر انگلی نہ اٹھائے۔ تو میرے دوست عزیز بھائیو، بس یہ باتیں تو ضروری تھی، اس لیے میں نے کہا یہ برکت والی رات ہے، عزت والی رات ہے، رحمت والی رات ہے، اس میں ایک رات کی عبادت 80 برس کے عبادت سے زیادہ ہے۔ آپ ہمت کریں، اس رات کو ساری رات جاگیں، نفل پڑھیں، تسبیح پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، جتنا بھی آپ سے ہو سکے یہ رات کو ضائع نہ کرے۔ 21، 23، 25، 27، 29 یہ چند راتیں ہیں، ان کا جانا کوئی مشکل نہیں ہے، اور پھر قسمت سے زندہ رہیں کہ آئندہ پھر رمضان شریف ہمیں دستیاب ہو، یہ رحمت کا مہینہ ہمیں دستیاب، برکت کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ۔ تو اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے قرآن سننے کو اور حافظ صاحب کے سنانے کو، آپ حضرات نے جو خدمت کی ہے مسجد کی، ان کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، مزید خدمت کرنے کے اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے۔ مجھے بڑی خوشی ہو گئی کہ آپ حضرات نے، امام صاحب آپ سب نے مسجد کو آباد رکھا ہے، بہت مسجد کو رونق بخشا ہے کہ آپ نے خدمت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین۔ اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرت ولا هما الا فرجت ولا دينا الا قضيت ولا مرضا الا شفيت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا الا قضيت برحمتك نستغيث يا ارحم الراحمين برحمتك نستغيث يا ارحم الراحمين برحمتك نستغيث يا ارحم الراحمين رب اشرح لنا صدورنا بنور الإيمان ونور قلوبنا بنور العرفان واجمع في صدورنا علوم الأحاديث والقرآن واجمع في صدورنا علوم الأحاديث والقرآن واجمع في صدورنا علوم الأحاديث والقرآن۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ یہ مغفرت کی رات ہے، بخشش کی رات ہے، اے اللہ ہمیں بخش دے، اے اللہ ہمارے خطاؤں کو لغزشوں کو معاف کر دے، اے اللہ ہمارے روزے کو تراویح قرآن کے سننے سنانے کو قبول فرما، اے اللہ قبول فرما، اے اللہ قبول فرما، اے اللہ جو دنیا سے گئے ہیں ان کے قبروں کو جنت کے باغات میں سے باغ بنا دے، اے اللہ جو بیمار ہے ان کو صحت عاجلہ کاملہ مستمرہ عطا فرما، اے اللہ جو ابی اولاد ہے ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، اے اللہ جن کو نرینہ اولاد نہیں ان کو نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرما، اے اللہ یہ دعا قبول کرنے کی رات ہے، ہمارے صدا کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے فریادوں کو سن لے، اے اللہ ہمارے مانگ کو پورا کر دے۔ اللہم انکا عفو تحب العفو
فاعف عنا یا غفور یا رحیم۔ اے اللہ ہمارے اس ملک کو قائم دائم رکھ۔ اے اللہ اے ہمارے ملک کو دشمنوں سے اغیاروں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ اس ملک کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جس غرض کے لیے ملک بنایا گیا ہے مولا ہمارے حکمران حکام کو عمل کرنے کی اسی طرح توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مساجد کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مدارس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مسلمان جہاں بھی کہیں ہیں دنیا میں ان کی مدد فرما۔ اے اللہ علماء کی حفاظت فرما۔ اے اللہ علماء کو صحیح عمل کرنے کے توفیق عطا فرما۔ اسلام پر شریعت پر عمل کرنے کے لیے مولا ان کو توفیق عطا فرما کہ وہ اسلام و شریعت کے لیے محنت کریں، اسلام و شریعت کو اپنا ورد بنائے۔ اے اللہ مجاہدین جو جہاد کرتے ہیں دین کے بالادستی کے لیے ان کی مدد فرما۔ مولا ان کی مدد فرما، ہر محاذ پر اے اللہ ان کو فتح عطا فرما۔ اے اللہ دعوت و تبلیغ والے جو تبلیغ کرتے ہیں مولا ان کی تبلیغ کو قبول فرما۔ اے اللہ ان کی حفاظت، اے اللہ ان کے جتنے بھی مراکز ہے مولا ان کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو دینی حق والے جماعتیں ہیں جو بھی ہے سیاسی ہے یا مذہبی ہے مولا ان کی حفاظت فرما۔ سیاسی جمعیت علماء اسلام، مذہبی اہل سنت والجماعت، اشاعت التوحید، ختم نبوت، دوسرے بھی جو دین کے خدمت کرنے والے ہیں انفرادی طور پر اے اللہ ان کی حفاظت فرما، ان کی خدمات کو قبول فرما۔ اے اللہ اس مسجد میں جنہوں نے خدمت کی ہے ان کی خدمت کو قبول فرما۔ اے اللہ اس مسجد کو تمام محلہ کے لیے اے علاقہ کے لیے ذریعہ نجات بنا، صدقہ جاریہ بنا۔ اے اللہ اس مسجد کو مزید آبادی عطا فرما، مزید اس پر خدمت کرنے کے لیے لوگوں کو توفیق عطا فرما۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا رحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انصرنا ولا تنصر علینا، اللہم انصرنا ولا تنصر علینا، اللہم ارحمنا ولا تسلط علینا من لا یخافک ولا یرحمنا، ولا تسلط علینا من لا یخافک ولا یرحمنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه وذرياته وآل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔